ایک پرانا گھر جہاں سالوں تک کوئی نہیں رہا۔ جب اس گھر میں ایک فیملی نے زندگی گزارنا شروع کرنی چاہی، انہیں اندھیروں میں ایک سایہ نظر آنے لگا، ایک عورت کا جو شاید اب بھی وہاں ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں مریم اکبر اور آپ دیکھ رہے ہیں عکس خوف، جہاں خوف صرف محسوس نہیں جیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ میری ایک دوست کے ساتھ ہوا تھا۔ اس نے واٹس ایپ پہ اپنی آپ بیتی بھیجی۔ میرے ابو کا ٹرانسفر ہوا تھا۔ ہم لوگ ٹھٹا سے کراچی آئے تھے۔ ہم لوگ 5 افراد ہیں، امی، ابو، میرا بڑا بھائی، میں اور چھوٹی بہن۔ ہم جب کراچی آئے تو ابو کو محکمے کی طرف سے گھر ملا، 4 بڑے کمرے، ایک لان، اوپن کچن اور ایک بڑا صحن جو کچا پکا تھا، اور صحن میں ایک اسٹور بھی تھا۔ گھر کے کمروں کی کھڑکیاں صحن میں کھلتی تھیں۔ صحن میں کئی درخت تھے۔ ابو کو بتایا گیا تھا کہ گھر بہت عرصے سے خالی اور بند ہے، مگر ابو کو وہ گھر اچھا لگا۔ ابو نے ہم لوگوں کے آنے سے پہلے گھر کی صفائی ستھرائی کروا دی تھی۔ بس ابو نے اسٹور کو ابھی نہیں کھولا تھا کہ جب ضرورت ہوگی تب دیکھ لیں گے۔ ابو نے گھر میں قرآن خوانی کروا دی تھی تاکہ گھر میں برکت ہو۔ ہم دونوں بہنوں اور امی کو بھائی کے ساتھ آنا تھا۔ سامان بھی آ گیا تھا اور گھر کو سیٹ کرتے کرتے ہفتہ ہو گیا۔ پھر زندگی معمول پر آ گئی۔ میں اور چھوٹی اسکول اور بھائی کالج جاتے تھے۔ ابو اپنی جاب پہ، امی گھر پہ اکیلی ہوتی تھیں۔ ابو اور امی 5 وقت کے نمازی تھے۔ ایک دن امی کو اسٹور کو استعمال کرنے کا خیال آیا۔ امی نے اسٹور کا دروازہ کھول لیا۔ اسٹور میں ایک عجیب سی بو تھی۔ اس رات میں جاگ رہی تھی، اپنے ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھی کہ صحن میں ایک عورت کا سایہ دیکھا۔ وہ سایہ مرغیوں کے دروے کی طرف گیا اور پھر اسٹور میں۔ صبح ہمیں مرغیاں مری ہوئی ملی۔ ہم سمجھے کہ کوئی بلی آ گئی ہوگی۔ ایک شام میں اور چھوٹی جھولا جھول رہے تھے۔ امی نے مجھ سے بولا کہ اوپر سے کپڑے لا دو۔ میں چلی گئی۔ صحن میں میری چھوٹی بہن جھولے پر تھی۔ اتنے میں اس کو کسی نے جھولا دینا شروع کیا۔ وہ سمجھی میں ہوں۔ اس نے کہا، آپ ہی رکو، میں گر جاؤں گی، آپ ہی رکو، میں گر جاؤں گی۔ مگر جھولا تیز پہ تیز ہو گیا، وہ گر گئی۔ اس کے رونے کی آواز پر میں اور امی ایک ساتھ آئے۔ مجھے دیکھ کر چھوٹی بہن بولی، آپ نے مجھے گرا دیا، اتنی زور سے جھولا دیا، چوٹ لگا دی مجھے۔ میں نے کہا کہ نہیں، جھولا میں نے نہیں دیا، اوپر سے ابھی آئی ہوں، امی نے خود بھیجا تھا۔ امی چھوٹی کو لیے اندر جانے لگیں۔ پیچھے سے مجھے ہنسنے اور بھاگنے کی آواز آئی۔ پلٹ کر دیکھا تو اسٹور کا دروازہ ہل کر زور سے بند ہوا تھا۔ میں ڈر گئی اور امی کے پاس آ گئی۔ پھر یہ معمول بن گیا، سایہ نظر آنا، ہنسنے کی آواز آنا، چلتے پھرتے کسی کی آہٹ محسوس ہونا۔ میں نے ابو کو بتایا، مگر ابو نے کہا کہ بیٹا آپ کا وہم ہے۔ ایک رات بھائی لیٹا ہوا تھا صحن میں، ہلکی ہلکی فوار ہو رہی تھی۔ بھائی اس وقت کانوں میں ہینڈ فری لگا کر گانے سن رہا تھا۔ اس کے سر پر کسی نے ہاتھ پھیرا۔ ہاتھ بہت سرد اور کھدرے تھے۔ اس نے فوراً آنکھیں کھول کر دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ وہ وہم سمجھ کر پھر وہیں اپنے واپس کام میں مشغول ہو گیا۔ بھائی کو محسوس ہوا کہ درخت پہ کوئی کھڑا ہے۔ بھائی حیرت سے دیکھ ہی رہا تھا کہ وہ سایہ بھائی پہ جھپٹا اور برے طریقے سے بھائی کو مارنا اور نوچنا شروع کر دیا۔ بھائی کی چیخ و پکار پر ہم سب وہاں آ گئے۔ ہم سب نے دیکھا بھائی کے اوپر ایک عورت حملہ کر رہی ہے۔ نہایت کالا اور بھیانک چہرہ تھا۔ امی ابو نے فوراً آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی تو ایک بھیانک آواز کے ساتھ وہ جانوروں کی طرح اسٹور کی طرف بھاگی۔ ابو نے بھائی کو اٹھایا،
تم ٹھیک ہو؟ ابو نے بھائی سے پوچھا۔ جی ابو میں ٹھیک ہوں۔ بھائی نے کہا کہ چلیں چل کر اسٹور کی طرف چلتے ہیں، وہاں جا کر دیکھتے ہیں۔ اسٹور روم میں ہم سب داخل ہوئے۔ وہاں پر بہت بو تھی، ساتھ ساتھ کسی جانور کے غرانے کی ہلکی ہلکی سی آواز آنے لگی۔ ابو نے آگے بڑھ کر لائٹ آن کی تو لائٹ جل بجھ ہونے لگی۔ ہم لوگوں نے دیکھا کہ ایک کونے میں ایک عورت کالے کپڑوں میں بیٹھی تیز تیز ہل رہی ہے اور اس کے بال لمبے اور کھلے ہوئے ہیں۔ کوئی عجیب سی سرگوشی میں کچھ پڑھ رہی ہے، سمجھ کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہاں پر ایک کالی بلی جس کی آنکھیں اندھیرے میں آگ کی طرح چمک رہی تھیں، اس نے ہم لوگوں کو دیکھ کر چنگھاڑنا شروع کیا تو وہ عورت ایک دم رکی اور کھڑی ہو گئی اور اس نے بغیر پلٹے اپنی گردن موڑ دی۔ ہم سب یہ دیکھ کے ڈر گئے تھے۔ اس نے آہستہ آہستہ قدم بڑھانا شروع کیا۔ ہم لوگ واپس پلٹے اور بھاگنے لگے دروازے کی طرف۔ ابو نے بآواز قرآن آیت کو پڑھنا شروع کیا اور گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ ہم لوگ صحن سے ہوتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے اور صحن کی طرف کا دروازہ بند کیا۔ ہم سب ایک کمرے میں جمع ہو گئے۔ ہم سب بہت ڈرے ہوئے تھے۔ امی تو کانپ رہی تھیں خوف کے مارے۔ ابو نے تلاوت پڑھنا شروع کی اور بھائی نے کمرے کی کھڑکیاں بند کرنے لگے۔ امی نے ہم دونوں کو پکڑے بیٹھی تھی۔ باہر سے عورت اور بلی کی آوازیں آ رہی تھیں، بہت بھیانک تھی وہ آوازیں، کبھی روتی، کبھی ہنستی اور کبھی چلاتی اور چیختی، کبھی اس کی آواز کسی اور ہی زبان میں سرگوشی کرتی۔ وہ رات قیامت کی رات تھی ہم سب کے لیے۔ اگلے دن ابو نے اپنے استاد محترم سے رابطہ کیا اور ان کو گھر کے حالات سے آگاہ کیا اور گھر آنے کا بول دیا۔ ظہر کی نماز کے بعد وہ ہمارے گھر آ گئے۔ ہمارے پورے گھر کو دیکھا۔ صحن اور اسٹور کے پاس جاتے ہوئے وہ تھوڑا بلند آواز میں ورد کرنے لگے۔ ان کے ساتھ ان کے 3 اور شاگرد تھے۔ پھر وہ لوگ گھر واپس آ گئے اور ابو کو دوسرے کمرے میں لے کر ابو کو بتایا کہ اسٹور میں کوئی عورت کا سایہ ہے جو نوجوانوں اور چھوٹے بچوں کو مار کر ان کے خون سے علم کرتی تھی۔ اس کی وجہ سے اسٹور سے خون کی بو آتی تھی اور وہ بلی اسی کی ہی ہے جس کو وہ خون پلاتی تھی اور بدلے میں وہ اس کو نوجوانوں اور بچوں کا پتہ دیتی تھی، اس لیے وہ آپ کے بیٹے اور بچیوں کو نظر آتی تھی۔ گھر میں اس لیے داخل نہیں ہوئی کیونکہ تم دونوں نماز اور قرآن پاک پڑھتے تھے۔ گھر میں آنے سے پہلے گھر صاف کروا دیا تھا اور کلام اللہ کی برکت سے وہ یہاں داخل نہیں ہوئی۔ صحن اور اسٹور اس کی آرام گاہ تھا اور اب تک تم لوگوں نے اسٹور کو صاف نہیں کیا اور ایسے ہی استعمال میں لیا، اس لیے وہ اب تم لوگوں کو پریشان کر رہی ہے اور وہ پھر سے تمہارے بچوں کو اپنے ناپاک کام کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ اس کا کوئی حل ہے استاد محترم؟ ابو نے پوچھا۔ ہاں، اللہ پر بھروسہ کر کے اپنے بچوں کو اس گھر سے اور اپنے آپ سے دور نہ کرنا۔ اس کی نظر تمہارے بچوں پر ہے۔ ہم لوگ آج رات عمل کریں گے اور سارے تک اس کی طاقت کم ہو جائے گی، پھر اس کو قید کر کے اس خونی اسٹور کو جو اس کے غلیظ کام کے لیے استعمال ہوا تھا، جہاں پر اس کو لوگوں نے مار کر چھوڑ دیا تھا اور وہ کمرہ بند کر دیا تھا، اس کی ہڈیاں اور اس اسٹور میں موجود ایک ایک چیز سمندر غرق کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے اور یہ گھر اس کے منحوس سائے سے محفوظ ہوگا۔ پھر میں امی اور بھائی چھوٹی بہن کو کمرے میں حفاظت کے لیے بند کر دیا اور ہمیں آیت الکرسی کا ورد کا بولا۔ وہ رات ہمیں بس کبھی نہیں بھولتی۔ اس رات بارش بہت زیادہ تھی اور ساری رات ہمیں بلیوں کے رونے اور لڑنے کی آوازیں آتی رہیں، جبکہ بلیاں تو بارش میں خوف زدہ ہوتی ہیں، بارش میں نہیں نکلتی۔ صبح ہم سب کا خوف تھما،
جب ابو نے ہمارا دروازہ کھولا، ابو کا چہرہ دیکھ کر ہمیں معلوم ہو گیا تھا کہ وہ بنو سایہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے۔ ہم نے مل کر اس اسٹور کی صفائی کری۔ وہاں کے ملنے والی تمام چیزیں ہم لوگوں نے آگ میں جلا دیں اور اس کی راکھ بھی اس عورت کے ڈھانچے کے ساتھ سمندر غرق کر دی۔ استاد محترم نے وہاں حصار کیا اور کہا کہ جب تک اس گھر میں پاکیزگی رہے گی یہاں کچھ نہیں ہوگا۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ اگلی بار جب اندھیرا پھر سے دستک دے تو آپ تیار ہوں۔ عکس خوف کے ساتھ اگلے ڈر کے لیے خدا حافظ۔